مثلا ایک ناک مثلا تو ہوتا میں ایک بندہ سیب ہی سیب لے آیا اور جناب یہاں سیب کی قبر ہی دل نہیں ہے، سیب میں خراب ہی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ تاجر و دور اندیش اور کیا کہتے ہیں موقع پرست ہونا چاہیے، کون سا موقع سے مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جناب اچھا نے کہا جناب 2 بجے ہیں، پہلی وجہ تو یہ ہم نے اپنی تجارت کو اس ناج پر نہیں منظم کیا ہوا، لیکن ہم بار بار تجارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں نے چیزیں خریدی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، ہم دوبارہ یہ چیزیں لے کر جاتے لوگ خریدتے نہیں ہیں۔ اچھا انہوں نے 2 قافلے بنائے، کہا کہ ہم قریش کی تجارت 2 طریقے سے منظم کریں گے، ایک اس طرف جائے گی وہ گرمیوں میں جایا کرے گی، ایک اس طرف جائے گی وہ سردیوں میں جایا کرے گی۔ اچھا اور لوگ پر عجیب بات، انہوں نے کہا یمن اور حبشہ کے علاقے چونکہ گرم ہیں لہذا ہم نے ان ملکوں میں سردیوں میں جانا ہے تاکہ ہم گرمی سے بچ جائیں گے اور اس مطابق تجارت بھی کر لیں گے، اور شام اور اردن اور یہ لبنان کے علاقے وہ ترکی انقرہ تک یہ علاقے ٹھنڈے ہیں، ان علاقوں میں ہمیں کون سا موسم میں جانا ہے؟ گرمیوں میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تجارت کو اپنی تجارت کو نظم کریں نقصان سے بچیں گی۔ اللہ نے قرآن میں سے ذکر کیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اللہ نے اپنی رحمت سے قریش کو تجارت کے لیے سردیوں اور گرمیوں کے 2 قافلوں میں مانوس کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے نا، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، یاد کر لو تمہاری تجارت منظم نہیں تھی نا، تم بھوک سے مرنے والے تھے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، تو اس وقت اللہ نے ہاشم کے دل میں ڈال کر تمہاری تجارت منظم کی اور تمہیں بھوک کی وجہ سے مرنے سے بچا لیا۔ سب آگے سبحان اللہ۔ دوسرا پتہ نہیں ہاشم نے کیا کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے قریشی تجارت کو منظم کیا، 2 قافلے بنائے، سردیوں کے علاقہ گرمیوں کا علاقہ۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ عرب میں ڈکیتی، عرب کے پورے علاقوں میں ڈکیتی عام ہے، وہ فخر کرتے ہیں ڈکیتیوں پر، جب تک امن نہیں ہوگا تجارت نہیں ہو سکتی، امن اصول ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا کہ وہ جا کر صومالیہ میں کیا کہتے ہیں فیکٹری لگا دو، کبھی نہیں ہے وہ بھائی اللہ کا نام ہے۔ آپ کسی کو جا کر کہیں کہ فلسطین میں فیکٹری لگانے میں نہیں لگائے گا۔ آپ کسی کو کہا افغانستان کے حالات ان ایون ہیں، وہاں جا کر ہم ملتی بڑی وقت کوئی نہیں کرے گا، بلکہ جھگڑا ہو گیا، گھر ورکر مارے جائیں گے، میری انویسٹمنٹ کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ اصول یاد رکھیں، تجارت کی بقا، تجارت کی ترقی امن کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، تجارت کی ترقی امن کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ اچھا وہ اس وقت کا رواج تھا، ایران سے لے کے افغان ڈکیتیاں تھیں۔ جناب ہاشم نے بتایا کہ ایک دورہ کیا، اب دیکھیں نا خرفائی تاجرانہ سوچ دیکھیں کیا کیا، دورہ کیا۔ یہ جو حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، اسی کے بارے میں 2 باتیں عجیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلب کہا کہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کو ایسا امن ملے گا، اسلام کی وجہ سے لوگوں کو ایسا امن ملے گا، ایک وقتیرہ عراق سے زیور کے ساتھ لدی ہوئی آئے گی، حج اور عمرہ کرے گی، واپس چلی جائے گی، اس سے عام پاگل نہیں دیکھے گا۔ تو حاتم طائی کے بیٹے حاجی حکم کر یا رسول اللہ در میرے کے ڈاکوں سے بات چاہتی۔ تو دوسرا ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا علی کی جب شہادت ہوئی نا کوفہ میں، تو سیدنا حسن اور دیگر لوگ یہ تاریخی کتابوں میں لے کر میں آپ کو ویسا بتا رہا ہوں، سیدنا علی کی جو میت
سے لے کر مدینہ آتے تھے. ایک تابوت بھی تھی, بڑے صندوق بھی تھی. تو راستے میں یہ بنی تیر کے ڈاکو نہ دیکھے, انہوں کا لگتا بڑا مہان ہے, انہوں نے چوری کرا. ہماری بات کتابوں میں لکھا ہے, اس لیے سیدنا علی کی بہت ساری خبریں ہیں. کوفہ میں بھی ہے, کیا کہتے ہیں, ذرا ہمارا خان پٹھانوں نے بھی اپنی مدارس میں اپنی بنانی ہے, ٹھیک ہے نہیں. تو سیدنا علی کی اثر قبر کے بارے بازوں لکھا نہیں پتا ہے. ہمارا تاریخ میں کثیر بھی نہیں لکھا ہوا ہے. اچھا, ڈکیتی فخر کرتے تھے ہم لوگ کہتے ہیں. جناب ہاشم نے کل کے دورہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا آپ ڈکیتیاں اس لیے کرتے ہو نا, کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈکیتیاں اس لیے کرتے ہیں, مال اس لیے کافروں کو لوٹنے والے ضروریات نہیں پوری ہوتی ہیں, ضروریات نہیں پوری ہوتی. جناب ہاشم دراندیش تھے, سمجھدار تھے, تاجر تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب ہمارا جب قافلہ ہے تو آپ نے اتنی چیز دے دیا کریں نا, آپ ڈکیتی کیوں کرتے تھے کہ غلط کام بھی کرتے, آپ کو بغیر غلط کام کی اتنی چیز مل جائے گی. کہتے ہیں کہ کئی 100 قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا, ادھر سے یمن تک, ادھر سے انقرہ ترکی تک, وہ اٹلی تک, لبنان کے اینڈ تک جانا معاہدے کیے انہوں نے. اچھا, سب کے قافلے لوٹ لیے جاتے, لیکن بنی ہاشم نے, جناب ہاشم نے کیا کہ معاہدہ دیکھا, کہا بھائی ہمیں ہاشم نے بھیجا ہے, ان کا قافلہ لوٹا نہیں جاتا تھا, ان کا قافلہ لوٹا نہیں جاتا تھا. اب اصول کیا ہے؟ اب امن ہو گیا نا, امن ہو گیا. اچھا, تو قریش کی اس برکت سے اللہ نے قریش کو اتنا مال و دولت دے دیا کہ باقی علاقے والے تصور نہیں کر سکتے تھے. جناب ہاشم نے کیا کیا, لوگوں کو بتا کہ جناب ہمیں نقصان اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے تجارت کا موضوع وقت اور موضوع علاقے نہیں منتخب کیے. تجارت کا اصول یہ ہے کہ اب مثلا ایک علاقہ ہے, وہاں اتنی گرمی ہے, ہم وہاں جا کر کمبل بیچنی شروع کر دوں, کوئی نہیں لے گا بھائی. ایک سٹی میں چلا جاؤں, اس سٹی والا کہتے ہیں وہاں کا محاورہ, اللہ نے سٹی بنا دی تو جہنم بنانے کی ضرورت تھی, اتنی گرمی. جیکب آباد, اب میں سٹی چلا جاؤں, وہاں کہوں کہ ہم نے ہیٹر بیچنے ہیں. ایک اصول کیا ہے, تجارت علاقے کی ضرورت کے مطابق ہونا والے, اور تجارت کے لیے امن ہونا چاہیے. جو دوسرا, تجارت کے لیے کیا کہتے ہیں, مطلب ایک علاقہ ہے وہاں 100 آٹے کی گولیاں چاہیے, ایک ہفتے میں آپ 200 گولیاں دے کے اگلے ہفتہ اگر میں لاؤں تو لوگ ان سے نہیں لیں گے, کیونکہ ان کی ضرورت ابھی ہے نا, ان کے پاس چیز پڑی ہوئی ہے. جناب ہاشم نے خطوط پر تجارت کو منظم کیا, بہت قافلے بنا کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع. دوسرا, اللہ نے تجارت کے اصول کیا بتایا, وآمنہم من خوف, اللہ نے خوف سے تمہیں امن دیا. اصول کیا بن گیا, تجارت منظم طریقے سے ہو, تجارت حالات کے مطابق ہو, اور تجارت کے لیے امن ہونا لازمی ہے. یہ جناب ہاشم نے سب سے پہلے قریش کی. اچھا, یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے لوگ اس وجہ سے میرے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں. وہ لوگ جو خیرخواہ مخلص ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کے اندر لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے, وہ لوگ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں, جو حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں, اپنی قوم کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو حالات کے بھنور سے, مشکل گرداب سے نکالنا جانتے ہیں, ایسے لوگوں کو بڑے لوگ کہا جاتا ہے. اچھا, بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جناب ہاشم نے پتہ کیا کیا, عربوں میں گندی رسم تھی, پتہ رسم کیا تھی, اس کو احتفال کہتے تھے. احتفال پتہ کیا رسم تھی, کوئی خاندان غریب ہو جاتا,
مفلس ہو جاتا، ان کے پاس پیسے نہ رہتے، تو وہ مکہ سے نکلتے دور صحراؤں میں جا کر، وہاں وادی ظلم ہے آتی ہے، وادی ظلم میں جا کر ڈیرے ڈال دیتے تھے، خیمے لگا لیتے تھے، لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، اپنی عزت نفس بچانے کے لیے لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے۔ اچھا پتہ کیا کرتے؟ دور صحرا میں جا کر خیمے لگاتے تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مار جاتے تھے، اس کو احتفال کہتے تھے۔ جناب ہاشم جب جوان ہوئے، انہوں نے یہ رسم دیکھی، ان کا دل پڑا، ایک دن سارے عربوں کو جمع کر دیا، سارے قبیلوں کو جمع کیا، ان کا بھائیوں یہ جتنے لوگ مار رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، یہ ہماری برادری، ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، کل ہم سے ان کے بارے میں اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا۔ میں متوفر تھا، میرے پاس دولت تھی، میرے پاس پیسے تھے، میری برادری کا غریب بندہ مر گیا، میرے کنبے قبیلے کا غریب بندہ مر گیا، میرے شہر کا بندہ اس وجہ سے دور جا کر مر گیا کہ مجھے سے مانگنا نہ پڑے، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ بھائیوں ہم نے اس غلط رسم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، لوگوں کو جمع کیا۔ اب تو کہ سبحان اللہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ بڑے لوگ تھے، کی بڑی باتیں تھی، بڑے لوگ صرف تجویزیں نہیں دیتی، یاد رکھیں، یاد رکھیں، قائد کے نام صرف تجویز میں بھی دے سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں، سارے لوگ سگریٹ نہ پی لیتے ہیں، پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کام کیسے کریں، اصول ہونا چاہیے، خالی بڑھ کے بڑھ بولا ہونا، بڑھ کے ماننی، یہ ادب کے بھی خلاف اور حالات کے بھی خلاف ہوتا ہے۔ لوگ ہمیشہ حل دیتے ہیں اور کام کرنے کا طریقہ متعین کرتے ہیں۔ جناب ہاشم نے قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جناب میرا قبیلے کا بندہ، میری برادری کا بندہ، میرا رشتہ دار اس وجہ سے صحرا میں جا کر خیمہ لگا دیتا ہے، وہ مفلس ہو گیا، وہ غریب ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں رہا، تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے، تو جناب ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم جب قافلہ لے کر جاتے ہیں نا، ہم جب قافلہ لے کر جاتے ہیں تو ہمارا قافلہ کئی سو اونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک اونٹ کو سنبھالنے کے لیے 3 سے 4 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ کو سنبھالنے کے لیے کتنے بندے چاہیے ہوتے ہیں؟ 3 سے 4 بندے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو جناب ہم میں سے جتنے بڑے تاجر ہیں، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ڈیٹا بناتے ہیں کہ فلاں بندے غریب ہیں، ان کے پاس روزی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر تاجر اپنے ساتھ ایک خاندان کو لگا دے گا۔ آسان حل تھا نا، وہی سارا طے ہو گیا۔ یہ جناب ہاشم کا کارنامہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا کارنامہ ہے۔ احتفال کی رسم کو ختم کیا، اور یاد رکھیں اصول کیا ہے؟ علاقے کے جو معزز لوگ ہیں، برادری کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے لوگوں کی ہمدردی کرنا، اگر ان کے ہاتھ میں، ان کے بس میں ہو تو لوگوں کے لیے مناسب روزگار کے ذرائع اور ان کے مواقع تلاش کرنا، اور اس سے بڑی بات، اگر میری قبیلے میں، میری برادری میں، میرے کنبے میں کوئی بری رسم ہے تو اس کو ختم کرنا، مناسب طریقے سے ختم کرنا۔ میری برادری میں، میرے قبیلے میں، میرے کنبے میں، میرے محلے میں کوئی بری رسم ہے تو اس کو مناسب طریقے سے ختم کرنا۔ ہمارا بات ہوتا نا، اچھی نیت ہوتی ہے لیکن ہم کیا مچا دیتے ہیں؟ پتہ افراتفری مچا دیتے ہیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ شور نہیں مچاتے، یہ اصول یاد رکھیں۔ میرے طرف مختلف واٹس ایپ گروپوں میں اسٹیٹس دیتے ہیں، پروگرام میں کام بہت بڑا ہوتا ہے، یہ کسی حد تک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی بہت ہوتا ہے لیکن ایک حد تک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تصویر بنا کر نہیں کرنا بھی لوگوں میں شامل، میں آپ کو سچی بات بتا دوں،
ان لوگوں نے کام کرنا تو خاموشی سے کام کرتے. جناب ہاشم نے اپنے طور پر کام کیا نا، یہ بری رسم ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں، میرے قبیلے میں، میری برادری میں، میرے کنبے میں، میرے محلے میں نے ہمدردی کرنی ہے تو منظم طریقے سے ہمدردی کرنی ہے، حل کے ساتھ، باقاعدہ عملی حل کے ساتھ. اور بری رسم کے خلاف میں نے وہ کھڑا ہونا ہے، اسے ختم کرنا ہے. جناب ہاشم نے احتفال کی رسم ختم کی. اچھا پتا ہے کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آباء و اجداد تھے نا، اللہ اکبر، نبیوں کے بڑے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ. جناب ہاشم کو اور ان کے بھائیوں کو پتا کیا کہا جاتا تھا؟ المجیبون. المجیبون. آپ نے سنا ہے نا جب تراویح میں تسبیح پڑھتی ہیں، اللہم اجرنا من النار، یا مجیب یا مجیب یا مجیب. مجیب کہتے ہیں پناہ دینے والا، پناہ دینے والا. جناب ہاشم اور آپ کے بھائیوں کو المجیبون کہا جاتا تھا. بتائیے کیوں؟ اپنی صحابت اور سرداری کی وجہ سے غریبوں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے تھے. اپنی صحابت اور اپنی سیادت اور سرداری کی وجہ سے نا یہ غریبوں کے لیے پناہ گاہ ثابت ہوتے تھے. سردار ہوتا ہی پناہ دے گا، غریبوں کی پناہ کے لیے، مظلوموں کے لیے پناہ گاہ بن جاتے. اچھا ایک اور بات، ہم پہلے پتہ کیا بات کر رہے تھے کہ ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمارے کام باقاعدہ پری پلان نہیں ہوتے، اچانک کام شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی کام اچانک کیوں ہوتا ہے؟ سر میری بات سنیں، میں نے اپنی مسجد کا آپ کو پہلے مثال دی ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کے گھر میں اللہ نہ کرے موت تو لازم آنی ہی آنی. اب پتہ کیا ہونا چاہیے؟ میں ذہن سے ہی تیار ہوں. مثلا میں کبھی کبھی خود بھی بیٹھوں، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو بٹھاؤں، اللہ کرے یار کوئی اس میں انہونی صورتحال ہو گئی تو ہم نے یہ کام کر دی. گھر ایسے سنبھالنا ہے اور اس میں شرم کوئی حرج تو کوئی نہیں نا. میرے گھر کا فن ہونا چاہیے. مثلا ہمیں غسل کا طریقہ دیا تو فلاں بندے کو بتانا ہے ہمیں یہ ایسے سنبھالنا، ایسا ہونا چاہیے. ہم نے کبھی نہیں ایسے کیا. میں سچی بات بتاتا ہوں، ابو جی کی اللہ مغفرت کرے، انہوں نے بہت ہو سکتا ہے ہمیں سب کچھ بتا دیا کام ایسے کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دیا، آدم کیا بہت سارے ہمارے ایسے کام ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کیوں بنا؟ ہم نے ذہن میں خاکہ نہیں بنایا. آپ ذہن میں خاکہ بنا رہے ہیں تو توقع کام ہوگا. جب وہ وہاں اللہ پر یقین کے نا آپ کو پتہ چلے گا یار یہ کام تو طے شدہ ہے، مشکل نہیں ہوگی آپ کو. کبھی بھی بیٹھ کر طے کیا کریں گھر والوں کے ساتھ، یا دیگر باتیں کرتے ہیں. ایسی بات میرے گھر خوشی ہوگی نا، یار یہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، باقاعدہ ڈیوٹی لگنا ہے. اچھا اب تو جناب اچھا پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے مینجمنٹ کورسز کرائے جاتے ہیں نا، ایڈمنسٹریشن کورسز اسی کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی. اب جناب ہاشم کو پتہ کیا طریقہ تھا؟ عجیب بات. جناب ہاشم حج سے پہلے نا، حج سے پہلے ذیقعد کے مہینہ میں سارے قریش کو جمع کرتے ہیں، سارے قریشیوں کو جمع کرتے اور پتہ کیا کرتے کہ ایک خطبہ دیا کرتے، اس میں 5 چیزوں کا عہد لیتے تھے، 5 چیزیں لوگوں کو بتاتے تھے. ایام حج سے پہلے نا بالکل ذیقعد کے آخری 10 دنوں میں. اب دیکھیں سبحان اللہ، دراندیش لوگوں کی باتیں دیکھیں بھائی. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں بازار پہ آتا ہوں، میرا دل دکھتا ہے. ہم اپنی مسجد میں اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم اپنے وسائل کے مطابق کوشش کرتے ہیں ہماری مسجد کیا ہو، منظم ہو. الحمدللہ کافی حد تک ہماری مسجد کیا ہے، منظم ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے. آپ کو سچی بات بتا ٹھیک ہے. ہمیں واشروم بنا رہے تھے نا اپنی مسجد حضور کی جگہ، ہم نے تقریباً
3-4 مہینے پہلے بیٹھ کر باقاعدہ پلان کیا ہمیں یہ کام ایسے کرنا ہے اور اس طریقے کے مطابق آپ کو پتا ہماری یونیورسٹی تقریباً 7 سے 8 مہینے کام کر رہا، کبھی نمازیوں کو دقت نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، کبھی کسی نے مسجد میں کیا پاس گلی میں بھی کچرا یا گند نہیں دیکھا ہے الحمدللہ، نماز معمول کے مطابق ہوتی رہی ہے، کوئی پتہ کیا ذہن ہم کیا کہتے ہیں پراگندہ لوگ ہیں، ہم ہجوم کے ٹائم اللہ تعالیٰ کر کے ہجوم ہی بنا دیتے۔ اب جناب حشم پتہ کیا کرتے، زکات کے آخری 10 دنوں میں پورے قریش کو جمع کرتے، 12 کے 12 قبیلے اور خصوصاً نوجوانوں کو جمع کرتے، پتہ انہیں خطبہ دیتے، سب سے بڑا پتہ کیا کہتے ہیں، جوار بیت اللہ، اللہ کے گھر کا پڑوسی ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم قریش سارے اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، لہذا جیران بیت اللہ یعنی اہل مکہ پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری بات پتہ کیا کہتے ہیں، ہم میں سے ہم چونکہ سارے کعبۃ اللہ کے پڑوسی ہیں، ہم سارے مسجد آنے والے ہیں، لہذا اچھے اخلاق ہونا ہی بھی ہمارے لیے واجب اور لازم ہے۔ اچھا، اور تیسرا، جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے یہ ہمارے مہمان ہوں گے، اور مہمان کی عزت کرنا ہم سب کے لیے کیا ہے، لازمی ہے۔ چوتھا کہتے ہیں ضیوف اللہ، اللہ کے مہمان یعنی حاجی، ان کی خدمت کرنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، فرض ہے۔ پانچوں پتہ کیا کہتے تھے، ہمیشہ مہمان کی خدمت حلال سے کرنی ہے، ظلم کے پیسے سے نہیں کرنی ہے۔ اب یہ کیا تھا، جناب ہاشم نے کہا کہ تب کو منظم کیا، خدمت کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب پتہ ہوتا کیا تھا، یہ آپ جب حج کے دن شروع ہوتے نا، حج کے دن شروع ہوتے تو حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحج سے، کب سے شروع ہوتا ہے، 8 ذی الحج، فجر کے بعد سے حج شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحج تک جاری ہے، 5 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 دن لازمی ہے، 6واں دن اختیاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جناب حشم پتہ کیا کرتے تھے، اب سنیں، پہلے یہ ہوتا تھا چونکہ حاجی آتے وہ کھجوریں کھلا کر پانی دے دیتے، لیکن جناب ہاشم نے اس دعوت کو منظم کیا، اور پتہ کیا، کھانے کا مینو بھی بدل دیا، سحری جو سب سے مہنگا کھانا تصور کیا جاتا تھا وہ دیتے تھے، اور گھی میں اس وقت ہوتا ہی دیسی گھی تھا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھا کہ ڈالڈا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ ڈالڈا ہماری پیداوار ہے، ہم ڈالڈا کی پیداوار ہے، ڈالڈا ہماری پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی لوگ بات یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، انہوں نے سوال کیا، اس کے اوپر کسی نے سوال کر دیا، یار پہلے کیا کہتے ہیں، ملک لوگ بھی کہتے ہیں انسان بندروں سے بنے ہیں، انسان بندروں سے بنے ہیں، تو نیچے ایک جٹ ہے بندر تھا، تو اس نے پوچھا ابھی تو نہیں بندے، تو آگے سے کہنے لگا کہ نہ وہ خوراک بھی نہ بندے رہے، نہ وہ بندر رہے، تو اچھا جناب ہاشم نے کیا کیا، اس نے جب ہم کہتے ہیں نا کوئی پرانی بات ہوگی تو گھی میں فلاں کام کے تو دیسی گھی مراد ہوتا ہے، تو ہمارے بچے نہ سمجھے پتہ نہیں کون سا شان مار کر گھی استعمال کیا، کسان مار کر یا صوفی گھی، تو اس میں یہی سارے گھی صوفی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور تو دیسی تھے۔ اچھا، تو جناب ہاشم نے کیا کیا، مینو بدلا، پہلے منظم کیا کہ ہم نے 7 ذی الحج سے لے کر 14 ذی الحج تک 5 جگہوں پر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنی جگہوں پر کھانا کھلانا ہے، 5 جگہوں پر لوگوں کو کھانا کھلانا، 5 جگہ کون، عرفات، مینا، مزدلفہ، عرفات، مینا، مزدلفہ، اور جہاں لوگ جانور باندھتے وہاں، اور مکہ شہر،
ان 5 جگہوں پر جناب ہاشم لنگر لگا دیتے تھے، اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ ایک دن سنید ہوتا تھا، اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، لوگ باقاعدہ کیا کہتے ہیں پلیٹیں اٹھا کر لوگوں کو کھانا کے دوسرے دن کیا ہوتا تھا؟ دیسی گھیوں کے ساتھ چوری، کبھی کبھی کیا کرتے تھے ستو اور شکر اور شربت بنا کر لوگوں کو پلاتے تھے۔ اچھا، اور 7 ذوالحجہ سے لے کر 14 ذوالحجہ تک آخری بات پتہ کیا وہ کہتے ہیں نا کہ سخاوت یا سخی کبھی نہیں مرتا، سخی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کہتے جناب ہاشم کو جتنی بھی عزت ملی تھی سخاوت کی وجہ سے عزت ملی۔ سخاوت کیوں؟ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزانہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے 2 فرشتے ایک ادھر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ادھر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ادھر آ کر کھڑے کا آسمان کی دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں دینے والے لوگ ہیں نا اپنا پیسہ مسجدوں پر لگاتے ہیں، مدرسوں پر لگاتے ہیں، غریبوں پر لگاتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے لگاتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ اپنی کی نسلوں کو بھی عطا کرے۔ اللہ روز فرشتوں کو بھیج دے اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں لگاتے ہیں نا آپ ان کی نسلوں کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو بائیں طرف والا فرشتہ کو دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا خلفا، اللہ جن کے پاس ہے لیکن لگاتے نہیں ہیں آپ ان کے مال کو ضائع کریں۔ آپ ان کے مال کو کیا کرتے ہیں؟ بھائیو میرے جوڑنے سے کبھی گزارا نہیں ہوگا، میں سچی بات ہو رہا تھا، جوڑ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹا نا نصیب کا رکھا دیا صاحب کا خراب ہونے والا ایک ہی ہوتا، پتہ ہے آپ کو۔ آپ اللہ پر یقین کریں، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں انڈے وہاں لگا دی، دل کھول کر لگا دیا، ان کی نسلوں کو بھی اللہ نے دیا ہے۔ یہ اصول ہے کیا آپ ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے کبھی نقصان ہے، اللہ کیا تجارت اللہ تبور، ایسی تجارت جس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آپ اللہ پر یقین کریں، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں ہم کیا کہتے ہیں بیلوں پر، مجروں پر، مہندیوں پر، ہجڑے نچانے پر، شعر کرانے پر لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، اپنی اولاد پر نہیں خرچ کرتے۔ اولاد پر خرچ کری صدقہ ہے، اللہ پر یقین کرے۔ بچہ پیسے مانگے ڈنڈا لے کے وہ کام کرتا ہے، تو بندہ جا کر کیا کہتے ہیں اللہ معاف کرے کہ جو جا کر لاکھ روپے بیلے کرا کر آ جائے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عمومی بات ہے۔ اچھا، اللہ کی راہ میں خاص دینا حالات نہیں ٹھیک ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ تعالی عند ظن عبدی، پتہ جب کہتا ہے میرے حالات ہی ٹھیک، اللہ کہتا ہے ظالم میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر کرتا ہے اللہ اس کے حالات واقعی ٹھیک ہی ہیں۔ یہ میں بندے جیسے گمان کرتا ہے اللہ ویسے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ حالات ہی نہیں، اللہ پر یقین کہ اللہ پر کا حالات بھی ٹھیک ہے، ہاں اللہ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں لگا۔ جناب ہاشم کی سخاوت کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ ان کا نام ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں ہاشم کو کیوں کہتے تھے؟ ہاشم کی عزت، سیادت اور ہاشم کی سخاوت کی وجہ سے۔ ایک بندہ اس کا نام تھا سعید بن سواد العامری، وہ کہتا ہے میں حج کے موسم میں آیا نا، بڑی رات تاریخ تھی، میں سو گیا، صبح میں نے شور کی وجہ سے اٹھا تو میں نے دیکھا بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، نوجوان بہت سارے ہیں، اونٹ لائے جا رہے ہیں، اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑا سارا زمین میں گڑا ہے، اس کے اندر ترپال ہے، اور لوگ آٹا گھوم رہے ہیں۔
7 लोग रोटियां पका रहे हैं, 7 लोग रोटियां, इधर मैंने देखा सत्तू पानी में घोले जा रहे हैं। थोड़ा आगे गए, बहुत बड़ा खैमा था, उसने इतना बड़ा खैमा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वहां मैंने देखा कि घी है और घी में छोटे छोटे ऐसे चूरी करके ना लोगों को खिलाया जा रहा है। मैं हैरान हो गया, परसों में ऐसे देखा अचानक कैसे हो गया। कैसे मैं बाहर आया, मैंने देखा कि एक बंदा है जो टीले के ऊपर खड़ा है, थोड़ी सी ऊंची जगह खड़ा है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ लोग उसके चारों तरफ हैं। उस बंदे ने बड़ी खूबसूरत छड़ी हाथ में उठाई हुई है और उसके जो रुखसार है ना गुलाब की तरह खूबसूरत है। उसके रुखसार क्या गुलाब की तरह खूबसूरत है और उसका माथा ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। काले रंग का बड़ा मामा पहना हुआ, सर ढांकना ये इज्जतदार लोगों की अलामत होती है। उसने अपने सर पर बड़े काले रंग का मामा पहना हुआ है, उसके बाल लंबे हैं, ऐसे आगे आए हुए हैं। लोग उसके सामने ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो, ये उसके बच्चे हों, लोग उसके अयान हों। जैसे बच्चे भी बाप के सामने वादब होते, आधे को क्या है मैं देख रहे बंदा जवान है, बूढ़े बूढ़े भी उसकी आदत कर रहे हैं। वो बंदा आया, टीले पर खड़ा हुआ, उसने ऐलान किया कि अल्लाह के मेहमानों, जिन्होंने अभी खाना खा लिया है वो दोबारा दोपहर के बाद लाजिम बनाए ताकि रात के लिए जब उनकी खिदमत कर लें। और लोगों के अंदर देखो किसी के साथ ज्यादती न हो, कोई भूखा न सोए। और वो क्या कहते हैं, सईद बिन सअद आमरी कहता है मुझे पता चला था पूरी दुनिया मक्का आई है। 2 दिन पहले मैं सोच रहा था वो खाना कैसे पूरा होगा और मगर लोग खाई जा रहे हैं लेकिन खाना कम नहीं हो रहा। और वो बंदा हर थोड़ी देर बाद आकर टीले के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि देखो आप अल्लाह के मेहमान हैं, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है, आप खाना खा भी सकते हैं, साथ भी लेकर जा सकते हैं। अभी दोपहर का वक्त है, आप 2 के वक्त के आसर वक्त दोबारा आए ताकि रात का खाना भी आप खा लें। और फिर मैंने छड़ी लेकर ढूंढा, भी पता चलता था कि बड़ा सरदार है। कहते इतना रोब था उनके अंदर कि लोग हमें अपना छोटा सा महसूस होने लगा, छोटा सा महसूस होने लगा। और लोगों के अंदर देखो यहाँ फलां चीज कम है। फिर उसने मेरे सामने कहा वो सुरखून सबसे कीमती समझे जाते थे, सवारी के लिए और बेचने के लिए भी समझे। जैसे हमारा कोरोला गाड़ी नॉर्मल होती है, मर्सिडीज गाड़ी या BMW, वो जो लोगों के जालिम, वो जो मैंने 2000 सुकून बांधे तक सफर नहीं किए, 2000 सुकून। तो उन्होंने कहा कि वो हमने असल में कल यौमुल अरफा है इसलिए जबा करेंगे, तो मुतमईन हो गए। अच्छा ठीक है, हाजी की अच्छी खिदमत करनी। अब कहते मेरे को रोक, मैंने पूछा कि कौन है, कहा ये हाशिम है। मैं नहीं पहचानते ये हाशिम है, तो मैं नहीं पहचानती। पूरा अरब इनकी सखावत की गवाही देता है, पूरा अरब इनकी सखावत की गवाही देता है। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो अगले दिनों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र करेंगे। आखिरी बात है कि आज